سو آئی تھنک باقی لوگ خاموش ہوتے ہیں اور انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ سننا چاہتے ہیں غور سے پہلے. ٹھیک انشاءاللہ. چلیں اسکرین ہم کرتے ہیں. آپ کو چوتھی آیت بتا دیجئے ہمیں. جی وہ ہے سورہ بقرہ کی 183 ہے. کافی آسان ہے، اس میں ایک دو لفظ ہی ہیں جو اس پہ میں تو لوگ سب 183. جانتے ہی ہیں. جی جی روزے کے بارے میں. او ماشاءاللہ. چلیں ٹھیک نظر آ رہا ہے سب کو اسکرین؟ جی جی بالکل جی نظر آ رہی ہے. ٹھیک چلیں بسم اللہ. یہ تو بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سمپل، مطلب سمپل خیر نہیں کہیں تو بہت سب لوگ جانتے ہی ہیں اس آیت کے بارے میں. تو ایک دو لفظ ہی ہیں جو میں تھوڑا سا اس کو دیکھ رہا تھا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اس میں جو جنرل جو میننگ ہے وہ یہی ہے کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے روزے پہ کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اچھا اس میں جو میں جس ورڈ پہ دیکھ رہا باقی سب لوگ جانتے، سیام کو پتہ ہے، کتاب کے بارے کتب کے بارے میں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، قبلکم بھی ہم ایک آدھا پہلے کر چکے ہیں. تتقون متقی یہ ایک لفظ ہے جو کافی قرآن میں بہت جگہ پہ آیا ہے، اور یہ ادھر یہاں پہ ورب یوز ہوا ہے. یہ واو قاف یہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور فارم 8 میں ہے. تو اس پہ تھوڑا سا متقی کے اوپر میں نے کچھ دیکھا تھا. تقوی اختیار کرو کہ یہ تقوی کا جو ورڈ ہے یہ کیا ہے. بیسیکلی جو میں نے جو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کی اس میں یہ اندازہ ہوا کہ تقوی ایز قرآن کے اندر ایز اے ٹرمنالوجی یوز ہوا ہے، ایز اے ایک اصلاح کے طور سے یوز ہوا ہے. ایک اس میں زیادہ تر لوگوں نے اس کو ترجمہ کیا ہے کہ آپ پرہیزگار ہو، لیکن جو پرہیزگار لیکن وہ اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہے، یہ ہے کہ پرہیزگار میں تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو غلط باتوں سے محفوظ رکھیں، احتیاط کریں، سیلف کنٹرول جس کو کہتے ہیں. تو یہ پرہیزگاری میں آ گیا. لیکن دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ نیک کام بھی کرنا ہے، احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے. اور تقوی کو کہیں کہیں انگلش میں ایز اے کریکٹر کے متبادل یوز کیا کہ کریکٹر، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا کریکٹر بہت اعلیٰ ہے، بلند ہے، تو وہ بلند کریکٹر والے کو ہم متقی کہتے ہیں. ان شارٹ یہی ہے کہ جی آپ برے کاموں سے بچیں اور اچھے کام کریں، تو جتنا زیادہ کریں گے اتنے زیادہ ہم متقی ہوتے جائیں گے، درجے بڑھتے جائیں گے لیول میں. ایک جگہ یہ بھی پڑھا تھا میں نے کہ آپ اس کو اس طرح لیں کہ آپ جیسے جو لوگ عبایا پہنتے ہیں یا لوگ جو ڈھیلے ڈھالے گاؤن پہنتے ہیں، جو ہم سب پہنتے ہیں، کرتے وغیرہ پہنتے ہیں، ہم کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہوں جہاں پہ جہاں درخت جو ہوتے ہیں، جہاں کانٹے والے جو پودے ہوتے ہیں، ان سے ہم احتیاط سے گزرتے ہیں، دور ہو کے گزرتے ہیں کہ کہیں ہمارے کپڑے ان پہ نہ لگے اور پھٹ جائیں. تو اس احتیاط سے گزرنے کو، اس راستے کو بھی تقوی کے نام کہا جاتا ہے کہ جی آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کہ آپ کا دامن تار نہ ہو جائے. اس طرح بھی کچھ علماء نے اس کو یہ نہیں ہے. سوری I couldn't stop myself. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، حضرت عمر. ہاں ٹھیک ہے بالکل. ہاں وہ یاد آ گیا مجھے ایگزیکٹلی. ہاں وہ اب آپ کے کہنے سے یاد آیا، ورنہ مجھے بہت پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں آتا کہ کس اس میں وہ ہے. ٹھیک ہے ایگزیکٹلی. سب سے اسکالر آف دا اسکالر، رائٹ؟ اسکالر آف دا اسکالر، ہاں سب سے بالکل.
تو ایک تو یہ تھی آیت, ٹھیک ہے جی. دوسری بھی کرنی ہے جی اب اس آیت پہ اب آپ کامنٹ لے لیجئے. جی فورم اوپن فار کامنٹ. ماشاء اللہ اٹ وینٹ ویری ویل کہ ہم نے سوائے صرف حضرت عمر کے کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ دیٹ واز نیسیسری. سو جی نوشین, شائستہ, زلیخا اور کون ہے اس وقت فورم میں؟ پروین. آپ کو پروین آپ سے شاید اس سے فیملیئر نہیں ہوئی. ہم نے ایک سیریز طارق ہی کا سجیشن تھا کہ یا ایھا الذین آمنو پہ سیریز کریں گے, ٹھیک؟ تو وہ ہر فورم ہر سیشن میں ایک یا دو آیات پریزنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ سو اب آپ لوگ سوال پوچھ لیجئے اس آیت پر, روزے کی آیت پہ, کہ روزے کا. ہاں طارق, سب سے پہلے اگر میرا سوال تو یہی ہوگا کہ روزے کو متقی سے آپ کیسے ایسوسیٹ کریں, لنک کیسے کریں گے یہاں پہ, کیونکہ یہ سیام کی آیت ہے, سیام کا حکم ہے, کتبہ یعنی کہ لکھ دیا گیا ہے, سیام کو تمہارے لیے فرض کر دیا گیا ہے, رائٹ, پرسکرائب کر دیا گیا ہے. تو روزے کو کیسے ہم ایسوسیٹ کریں گے متقی کے طور سے؟ ہاں جی, اس کو اس میں وہی ہے کہ مطلب سوا کھانے پینے کے علاوہ بھی کہ جی ہم جو ہمیں حلال چیزیں ہیں ہم نے ان کو اوائڈ کرنا ہے ڈیورنگ دا ڈے ٹائم. تو ایک طرح سے اپنے نفس پہ جو ہم کہتے ہیں قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کنٹرول کرنے کی, جی ہمیں یہ چیز نہیں کرنی, کھانا ہے, اور دوسری جو ضروریات ہیں ان سے ہم اوائڈ کرتے ہیں. دوسرا اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ میرے خاص طور میرے جو بچوں کی فیلنگ ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ فیل ہوا کہ جو لوگ جن کو کھانا ڈھنگ سے نہیں ملتا یا کم ملتا ہے تو ان کی کیا, ان کو جب کیونکہ جو بچوں نے روزہ رکھنا شروع کیا تو شام تک ان کو بھوک سے یا جو بھی ان کی فیلنگ ہوئی کہ نہیں, یہ تو ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جن کو کھانا نہیں ملتا یا کھانا کم ملتا ہے ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی اور کیا مینٹل کنڈیشن ہوتی ہوگی. ایگزیکٹلی. تو اس پہ مطلب ان سے ان کو یہ ہوا کہ نہیں ہمیں وہ اس پہ دونوں تینوں جو ہے وہ ڈونیشن پہ گئے کہ ہمیں ڈونیٹ ضرور کرنا چاہیے. تو ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو میری اپنی فیلنگ ہے خاص اس میں یہ کہ سمہاؤ یہ ہمارے جسم کے لیے بھی بہت ہی اللہ نے ایک اچھا خیر یہ متقی سے الگ ہو جائے گا, لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو بہت ہلکا فیل کرتا ہوں 20-25 روزوں کے بعد ایز اے باڈی وائز کہ جی مجھے فیل ہوتا ہے کہ جی جو میں بھاری پن تھا یا جو تھا وہ میرا کم ہو گیا, لیکن خیر یہ متقی اس میں نہیں آئے گا. تو جی لیکن یہ وہ بھی ضروری ہے. ہاں جی بالکل بالکل بالکل. کھانے کو اوائڈ کر رہے ہیں, ایک طرح کی کلینزنگ ہو رہی ہے ہمارے جسم کی, جسم کی, لیکن جسم کے ساتھ ساتھ ایک روح کی بھی کلینزنگ ہو رہی ہے. ہاں اچھا, اب وہ عبادت پہ اب یہ تو باڈی کا یا جو کھانے پینے, اب عبادات کے حساب سے کہ ہم قرآن پڑھنے کی اس میں جب ایکچولی کیونکہ انوائرمنٹ ملتا ہے ہم سب کو نا ایک طرح سے کہ ایک انوائرمنٹ ملتا ہے, اس انوائرمنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کم بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ نالج ان کے پاس آتی ہے اور وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایٹ لیسٹ اس مہینے تو اوائڈ ہی کرتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے, تو اوائڈ کرتے ہیں. جو نہیں کرتے وہ نہیں کرتے, وہ تو خیر الگ ہی چیز ہے. تو وہ ایک طرح سے یہ سمجھیں کہ ایک ریفریشر کورس ہر سال اللہ میاں کی طرف سے آتا ہے کہ جی جو نہ صرف ہمارے طبعی زندگی کے حساب سے ہی بلکہ روحانی زندگی یا نظریاتی زندگی کے حساب سے بھی کہ ہمیں ایک فوکس ہو کر ایک مہینہ ملتا ہے جہاں ہم فوکس ہو کے اللہ کے کلام کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ تو بیسیکلی تقویٰ کو تقویت ملتی ہے. جی جی بالکل. ہاں نہیں یہ بالکل آپ یہ سوچ جی بولے یہ دیکھیں نا, جیسے ہم لوگ بھی یہ والا سیشن کر رہے ہیں تو یہ مل کے کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے نا, ورنہ تو اگر نہ ہو تو پرابلی ہم سب کسی اور کاموں میں مصروف ہوں, تو وہ انوائرمنٹ جہاں مل جاتی ہے. جی بالکل. اور مل کے کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے یعنی کہ مدد ہوتی ہے, رائٹ.
So like a special مدد like یہ احادیث میں ہے کہ اگر آپ مل کر اس قسم کے لرننگ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور فضل ہوتا ہے ساتھ ساتھ. So ماشاء اللہ الحمدللہ. So نوشین آپ سیام پر روشنی ڈالیے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی اس میں الحمدللہ یہ آیت اور اس کے آگے بھی جتنی بھی آیت ہے نا یہ واحد قرآن میں ایک جگہ آئی ہے سیام کے بارے میں جو مکمل آیات یعنی پورے احکامات ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں روزے سے متعلق. تو یہ مطلب یہ آپ آگے بھی پڑھیں گے نا تو بالکل 183 سے لے کے 187 تک آیات پوری روزے پہ جا رہی ہیں جو قرآن میں کسی اور جگہ پر اتنی تفصیل سے نہیں آئی ہیں. اوکے 183 سے 87 تک. اور پھر اس کے بعد جو آیات آتی نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وہ بھی اس آیت کے ساتھ ہی ہے کہ جب میرے بندے وہ تو پڑھ لیں. وہ تو میں جب پڑھتی ہوں تو واقعی کون سی نمبر ہے آیت؟ اس کے آگے جائیے 187 کے بعد 187 یہ ہو گئی. اچھا تاکلو افانی قریب آگے جائیے. نہیں 184 آپ آگے چلی گئی ہیں. 184 پہ 184 ہاں سے شروع کرنا آگے چلیں. اب ٹھیک ہے نا جیسے یہاں پر کہ چند گنتی کے دن ہے پھر شہر رمضان اس میں قرآن اتارا گیا پھر وہی رسیات جی یہ دیکھ لیں. یہ جو ساری آیات بہت اچھا آپ نے مینشن کیا. میں نے کبھی اس کو ایسے نہیں ریلیٹ کیا تھا کہ روزے کی آیات میں ہی یہ شامل ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. ہاں میرے بندے مجھ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں. انی جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو آپ ان سے کہیں میں ان کے قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان کہ جب وہ میرے سے مجھے پکارتے میں ان کی پکار سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي تو چاہیے کہ وہ بھی میری پکار کا جواب دیں اور مجھ پہ ایمان لائے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ جو نا آیات اس کے ساتھ ہی ریلیٹ کریں کہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے جیسے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے جیسے ہمیں بادشاہ سے ملنے کے لیے کسی اس کی ضرورت ہوتی ہے کسی واسطے سے بھی ہاں جی کہ کوئی ہمیں پہنچائے اس تک کوئی رابطہ کوئی سلسلہ کوئی وسیلہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ تک جانے کے لیے آپ کو کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ ان سے کہیں کہ میں ان کے قریب ہی ہوں. یعنی جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب ہمیں کوئی بھی پرابلم آئے کوئی مشکل آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کو 2 رکعت نماز پڑھیں حاجت کی اور اللہ سے مدد مانگے. اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. ہمیں کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل بس کیا ہے خالص ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم خالص ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگے پکاریں اس کو سچے دل سے اور ہمیں کسی اور کا خیال نہیں آئے. ہمیں پہلا خیال اللہ کا ہے کسی بھی مشکل میں تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ہماری پکار سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. اور نماز تو نماز لائک آئی مین کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اگر آپ تہجد میں اٹھ جائیں جی فرض نماز کے بعد ہاں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نیچے ہوتے ہیں صرف اس لیے نیچے ہوتے ہیں کہ کون ہے اس وقت میں بانٹنے کے لیے یعنی کہ اس وقت ان کا کام صرف بانٹنا ہوتا ہے. رائٹ لائک بالکل لائک کون ہے جو پکارے گا اور اس کوئی مجھ سے صحت مانگے میں اس کو صحت عطا کروں. کوئی مجھ سے اگر مال مانگتے رزق مانگتا ہے تو میں اس کو رزق عطا کرتا ہوں. میں اس وقت اللہ تعالیٰ پکار کے بندوں کو وہ کر رہے تھے لیکن وہ مشکل ترین وقت ہوتا ہے. لیکن رمضان میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹائم بھی ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ پوری ایک اجتماعی عبادت ہوتی ہے نا تو اس میں اس وقت اٹھنا اور اس وقت اللہ کی عبادت کرنا اس وقت وہ جو ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک عبادت بن جاتی ہے. کہتے ہیں نا جب ہم سحری بنا رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعائیں جس وقت ہم دعا کر رہے تھے اور پھر فرشتے جب ہم سحری کرنے بیٹھتے تو فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم بڑا خوبصورت ٹائم بنایا ہمارے لیے. اور وہ جیسے نے کہا الحمدللہ کہ یہ پورا ایک مہینہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے جس کو پھر ہمیں 11 مہینے تک فالو کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایسے پھر ہم روٹین سے ہٹ جاتے ہیں. پھر رمضان آتا ہے تو پھر ہم نئے سرے سے تیار ہوتے ہیں. جیسے فوجی کو ڈرل کرائی جاتی ہے نا اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری ڈرل کرواتے ہیں رمضان میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ویری بیوٹیفل ویری بیوٹیفل ویری بیوٹیفل ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
تو اگلی والی کون سی ہے؟ اگلی والی ہے سورہ بقر کی ہے، 208 ہے. لیکن یہ بھی جیسے نوشین صاحبہ نے بتایا کہ یہ اس کے بعد نا 2 یا 3 یہ آیتیں اسی سے ہی ریلیٹڈ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا سے ہی لنک ہو کے بھی آ رہی ہیں. لیکن خیر وہ ہم اس کو کریں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا. جی جی جو جی لوگ تو وہ مطلب ایک آیت شروع کر کے 2 3 4 آیتیں بھی بعض دفعہ اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی اسی کا کنٹینیوشن ہوتا ہے. تو چلیں یہ والی ٹھیک 208. ہاں یہ بھی مشکل، اتنی مشکل سمجھنے کے لحاظ سے تو نہیں ہے، جو مطلب وغیرہ ہے تو اس کو بھی مطلب یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. جو سمپل سا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو بیسیکلی یہ ایک وارننگ اللہ میں نے ہمیں دی ہے کہ ایمان والوں کو کہ پورے داخل ہو اسلام میں. اچھا خیر اس میں دخلو جو ہے تو دال خے لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ورب ہے، فارم 1 امر ہے یہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک منٹ میں اور پھر دوسرا سلام و اسلام کے بارے میں سین لام میم وہ ہے پورا ناؤن. جیسے اسلام ہم بات پہلے بھی بتا چکے ہیں، اسلام میں کیسا نظام حیات ہے جس کے بارے میں شاید پچھلی اس میں میں نے بتایا تھا کہ بے داغ ہے، وداؤٹ اینی فالٹ ہے، اور ہمیں ہر چیز سے محفوظ رکھتا ہے، سراسر سلامتی ہے، صلہ صفائی کے ساتھ رہنے کے لیے کا نام اسلام ہے. قوانین خداوندی، قوانین الہی کی اطاعت کرنا اسلام ہے. قوانین وہ ایک لفظ چڑھ جاتے تو قوانین. اچھا اور خود اللہ کا نام بھی اسلام، اللہ کے 99 ناموں میں بھی اسلام جو ہے وہ ہے، اور سراسر سلامتی ہے بیسیکلی. خیر تو میں نے ریپیٹ کر دیا یہ. پھر اس میں ہے تتبعو، یہ بھی ورب ہے، فارم 5 ہے، امر ہے. یہ پیروی کرنے کا ہے کہ جی آپ کی شیطان کی پیروی نہ کرو، یہ جو خطوات قدموں کے اس کے پیچھے نہ چلے. اچھا یہاں پہ جو چیز میں تھوڑا سا ڈسکس، وہ شیطان کا ورڈ بہت دفعہ یوز ہوا. شیطان کے بارے میں ہمارے بڑے جتنا جو بھی میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے تو وہ اتنے زیادہ ڈائیورسیفائڈ وہ ملتے ہیں ورژنس کے کہ ذرا اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم شیطان کہنا کس کو چاہ رہے ہیں. میں نے تھوڑا سا کرسچینٹی اور جوئش کو بھی دیکھا کہ وہ ان کے شیطان یا کس کو کہتے ہیں، ڈیول کس کو کہتے ہیں. ہاں لیکن خیر ہمیں قرآن سے ہی سمجھنا ہے. تو اس میں جو بہت سارے جو تشریحات ہیں یا بہت سارے جو ہیں، اس کے علاوہ بھی ایک وہی ہے کہ شیطان ایسا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو سیدھے راستے سے موڑ دے یا روک دے یا رکاوٹ بنے، وہ شیطان ہے یا شیطان کا کام ہے. اس کو اس طرح سمجھے کہ آپ ہمیں بحیثیت مسلمان صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں. کوئی بھی چیز، وہ آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، اسپاؤس بھی ہو سکتے ہیں، مال و دولت بھی ہو سکتی ہے، دنیا کی دوسری اشیاء بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اگر آپ اس صراط مستقیم سے ہٹا رہی ہیں، روک رہی ہیں، کمزور کر رہی ہیں یا سلو کر رہی ہیں، تو وہ بیسیکلی شیطان کا راستہ ہے. تو اس سے تھوڑا سا سمجھنے کی میں کوشش کی ہے. تو چلے میں کامنٹ اپنے روک رہی ہوں آخر کے لیے. اچھا شیطان قرآن شریف میں سانپ کو بھی کہا گیا ہے، شیطان کا ورڈ سانپ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اور کوئی جذبات میں مغلوب ہو کر غلط کام کرے، اسے بھی شیطانیت سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن شریف میں.
اور ایک اور جو ہے اس میں جو آج کل شاید بہت کامن ہے، کہا جائے کہ کوئی بھی اللہ کے نظام کی مخالفت کرنے والے سرغنوں کو بھی شیاطین کہا گیا ہے. تو اس میں ہمارے بہت سارے لیڈران بھی آ سکتے ہیں، ہمارے نہیں بلکہ اس میں. اور انسانی جذبات، سرکش انسانی جذبات کو بھی شیطان کا نام دیا گیا. نفس، یس، نفس مطلب سرکش جو نیگیٹو اس کو اس میں وہ کر لیں. تو اب آپ کو کیا سوال تھا؟ بھول گئی. اچھا ٹھیک ہے. نہیں وہ جو اس لیے میں بیچ میں بولتی تھی زیادہ. نہیں بول دیا کریں. ہاں جو جیسے آپ نے کہا کہ شیطان میں فار ایگزامپل بچے بھی ہو سکتے ہیں، رائٹ؟ تو شیطان کا ٹریٹمنٹ بچے شیطان نہیں ہوں گے، لیکن بچوں کی وجہ سے آپ شیطان مطلب عمل میں جا سکتے ہیں، رائٹ؟ جی تو جی جی ایسے معاملات میں فار ایگزامپل شوہر، لائک میں نے ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں، ان کے شوہر کہتے ہیں کہ کیا ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہو، میرا بھی حقوق ہے، میرے بھی وقت ہے، میرا کھانا پینا وقت میں نہیں آ رہا، یہ نہیں ہو رہا. تو ایسے حالات میں یعنی کہ ظاہر ہے اگر انہیں لائک ایک کہنے کا طریقہ اور ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ بیلنس رکھیں، رائٹ؟ دیٹس گڈ انف. لیکن رائٹ اوے یہ کہہ دینا اور سب کے سامنے کہہ دینا کہ ہر وقت اللہ اس میں رسول میں لگی رہتی ہو اور یہ اور وہ ہے، تو ایسی صورت میں کوئی کیا کرے؟ دیکھیں باجی جی سوری آپ جواب دیجیے، میں پھر بتاتی ہوں. جی نہیں آپ بتائیے. ہاں میں یہ کہنا چاہ یہ کہہ رہی تھی. آپ دونوں ڈیسائیڈ کر لیں کون سا. چلے آپ بولیے پھر میں. طارق آپ پہلے بولیں. چلیں. اچھا دیکھیں اس میں جو بھی شوہر یا کہنا ایسے کہہ رہا ہے وہ غلط ہی ہے. مطلب یہ کہ لیکن وہ غلط ہی ہے کہ ہاں یہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے. خاص طور پہ اسلام اللہ رسول کے بارے میں کوئی بھی لفظ کہنا، بھلے وہ جو بھی خاتون ہے وہ بہت زیادہ عبادت گزار بھی ہیں، کوئی حقوق پورے نہیں کرتے، پھر بھی اللہ اور رسول کے لیے کوئی نیگیٹو چیز کرنا جو ہے نا وہ غلط ہے. ہاں اب خاتون کو کیا کرنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا بیلنس کرنا چاہیے. یہی ہو سکتا ہے. بالکل. لیکن اللہ ہمیں مطلب ہم ناٹ صرف کوئی ہم ایز اے اللہ رسول کے لیے ہمیں کچھ چیز نیگیٹو سوچنی ہی نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی. ہم وہ چاہے کوئی بھی کتنا ہی ہم اس میں اگر ہم وہ سوچیں خدا نہ خواستہ کچھ آ جائے تو وہ پتہ نہیں پھر ہم ایمان کے لیول پہ ہوں گے بھی نہیں، یا کیا کس اس پہ چلے جائیں گے. خیر وہ اتنا تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے. جی آپ بتائیے نوشین صاحب. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہم قل اعوذ برب الناس میں پڑھتے ہیں نا کہ شیاطین جو ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی صرف جن شیاطین نہیں ہوتے بلکہ بعض انسان بھی شیطانوں کا رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو یہ آیت جو شروع ہو رہی تھی کہ فی السلم کافہ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہ اے ایمان والو داخل ہو جائے اسلام میں پورے کے پورے. ٹھیک ہے، پہلے تو ہم اس آیت کو لے لیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے. ہم اسلام کی کچھ چیزوں کو لے لیں اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں تو وہ ہم پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے. ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں وہ پورے کے پورے صحیح ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں اس کو فالو نہیں کر رہی تو میرے اندر کچھ کمی ہو سکتی ہے، اس حکم کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. نمبر ایک بات. ہاں، کیونکہ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام ان کے ساتھ موجود تھے، تو آپ نے ایک سیدھی لکیر بنائی اپنی انگلی سے، ایک سیدھی لکیر آپ نے زمین پہ کھینچی اور آپ نے کہا دیکھو یہ صراط مستقیم ہے. اور پھر آپ نے اس کی دائیں بائیں کچھ لکیریں بنائی، آپ نے کہا یہ شیطان کے راستے ہیں. آپ ذرا سے بھی صراط مستقیم سے ذرا سے ٹیڑھے ہوئے اور شیطان آپ کو اچک لے گا. ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ شیطان تو آپ کچھ لوگوں کے لیے پر تو شیطان کے لیے کام کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ ان کو غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ شیطان جو ہے نا اس کو جو آپ نیک کام بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ورغلا لیتا ہے. کیسے؟ کبھی اپنی نیکی کا وہ دے کر کہ بھائی تم تو بہت کام کر رہے ہو، یعنی اس کی کیا کہتے ہیں آپ اس کو تعریف کے سلسلہ اس کو. ہاں جی، تو وہ جو چیز ہے نا وہ بھی اس طرح بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ اب اس بندے کو میں غلط راستے پہ تو نہیں لے جا سکتا، میں اس کو اچھائی کے ذریعے ہی
یا تو اس کو ریاکاری کا شوق ہو جائے گا، یا اس کو کیا کہتے ہیں مطلب کوئی نہ کوئی بڑائی آ جائے گی اس کے اندر، اور وہ اس کی نیکی ضائع ہو جائے گی. تو شیطان کے وہ مقائد الشیطان ایک کتاب بڑی اچھی کسی نے، مجھے بھی ان کے رائٹر کا نام نہیں یاد آ رہا، مقائد الشیطان کے نام سے، کہ شیطان کی چالیں کیسے شیطان بہکاتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے نا. تو اب جیسے آپ نے سوال کیا کہ کچھ ایسے بھی کرتے ہیں تو وہ انسانوں میں سے شیطان ہو سکتے ہیں، بعض دفعہ آپ کو اس طرح بھی روک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا ظاہر دنیا اور دونوں چیزوں کو لے کے ہمیں چلنی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہم کیا اللہ رب العالمین کے لیے وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ہمیں کرنا چاہیے. ہم تو اس لیول پہ کچھ بھی نہیں کر رہے. وہی میں ایک سوال کرتی ہوں، اگر ہم سمجھتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ٹوٹل 5 وقت کی نماز کا ٹائم ہی دیکھ لیں تو کتنا ہے، 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا. جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو ہم کتنا ٹائم دے رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں، یعنی دنیا کی چیزیں بھی آپ کی عبادت بن جاتی ہیں اگر آپ یہ نیت لے کے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں بھی اللہ مجھے اجر دے گا اگر میں صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اگر میں اپنے گھر کے لیے بھی کوئی کام کر رہی ہوں، کوئی خدمت کر رہی ہوں، چاہے وہ میں کھانا بنا رہی ہوں یا گھر کی صفائی کر رہی ہوں، تو وہ بھی میں اللہ کے لیے اگر کروں، اگر مجھے لوگوں سے کوئی وہ نہ ہو کہ اگر مجھے لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے یا لوگ میری واہ واہ نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، میں تو اپنے رب کے لیے کر رہی ہوں، تو وہ کام بھی آپ کا عبادت بن جاتا ہے. تو شیطان کبھی کبھی ہمارے دل میں یہ بھی چیزیں ایسے ڈال رہا ہوتا ہے، وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یہ بڑی زبردست آیت ہے کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی احکامات ہیں ان کو ماننے والے بھی ہوں اور جن سے روکا گیا ان سے رکنے والے بھی ہوں. تو جب ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں گے، اگر ہم کچھ چیزیں لے لیں اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں تو پھر ہم پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے اس کے اندر. ابھی بھی ہمارے اندر کچھ کمی اور کوتاہیاں ہیں. صحیح. ہم سب ایک دوسرے کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس ٹارگٹ کو اللہ ہمیں اچیو کروا دے کہ پورے داخل ہو جائیں. کیونکہ آمین. اس میں ایک آیت قرآن کی مجھے اس کا مفہوم ہے یا ابھی آیت یاد نہیں آ رہی، اس میں یہی ہے کہ شیطان جو اعمال ہیں اس کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے انسان کو کہ تم لوگ کتنے اچھے اعمال کرتے ہیں، وہ پھر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تکبر آ جاتا ہے، تکبر جہاں پہ کبر نہیں آنا چاہیے. بالکل. اور صدقے وغیرہ کے لیے بھی دے سکتا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جس کو جو بھی دیں تو اس کو شکریہ تک کے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اس سے وہ شکریہ بھی کرے آپ کا جواب دے رہے ہیں. ہاں، تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ لوگ جو ہے وہ دیتے تو ہیں لیکن یہ کہ ان کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ بیسیکلی قرض حسنہ ہی ہے جو صدقہ دیا جاتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے. تو اس کے تم جن کو دے رہے ہو ان سے تم شکریہ کے بھی متمنی نہ نہیں ہو. بالکل بالکل. گڈ. سوال پوچھیں شائستہ، پروین اور زلیخا، آپ تینوں، اور طاہرہ ہیں کیا؟ اور کوئی ہے؟ نہیں، یہ تو کافی سیلف ایکسپلینیٹری اور بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. سارے مسئلہ یہی ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک چیز پکڑ کے اس کو اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں اس کے اوپر کہ باقی ساری فراموش کر دیتے ہیں اس میں. جی جی بالکل. ہاں، تو وہ غلط ہے. توازن نہیں رہتا. کچھ لوگ جو اسلام کی طرف ہوتے ہیں ان میں اتنا زیادہ وہ آ جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، ججمنٹل ہو جاتے ہیں. پھر دوسرے جو ابھی اس لیول پہ نہیں ہوتے ان کو اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ ہمارا اپنا اسلام پھر وہ وہاں کہاں رہتا ہے اور کہاں نہیں رہتا. سیلف احتساب ہونا چاہیے کیونکہ نوشین جانتی ہیں میری کمیاں. نوشین دعا کریں. نہیں، ہر انسان میں بندے کے اندر ہے. ہر بندے کے اندر باجی ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان میں کمی ہے. اور کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں نا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے. ہمارے ایمان کا لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. لیکن غلطی کی بات نہیں ہے، پتا ہے کہ یہ حکم ہے اور پھر کچھ حکم بجا نہیں لانے کی وجہ بھی. خیر، انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے رہیں
اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے میرے دل کو موڑ دے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ہی ڈالتے ہیں, آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو بڑا اچھا سیشن رہا. اس کے بعد کس نے اور کون ہے وہاں؟ پروین آپ کو کیسا لگا؟ جی الحمدللہ بہت اچھا, مزہ آیا؟ بہت اچھا. دیکھیں آپ کے آنے کی وجہ سے آج سیشن بہت اچھا ہو گیا, ورنہ ہم طارق کو بیچ میں اتنا انٹرپٹ کرتے تھے کہ سارا فلو خراب ہو جاتا تھا. جی ماشاءاللہ اچھے سے بتایا سب نے, اچھا لگا الحمدللہ. ماشاءاللہ. تھینک یو نوشین, آپ کا کنٹریبیوشن اور چار چاند لگا دیتا ہے ماشاءاللہ. ڈیٹیل سے اور سمجھ آ جاتی ہے نا جب زیادہ مثلا ایکسپلین کرتی ہیں کھول کے, تو جی اس ماشاءاللہ اور اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. تو آج کون پریزنٹ کر رہا ہے؟ ایک وقت ہے, ایک آیت ہم کر سکتے ہیں. میری سورہ رات چل رہی تھی باجی, 11 تک ہوئی ہے. 12واں کوئی کر اور لیں؟ نہ کرے تو ہاں تو آپ کر لیں, ٹھیک ہے میں نکالتی ہوں. سورہ رات 12. ٹھیک چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی, وہ اللہ وہ ذات ہے, یریکم البرق, جو دکھاتا ہے تم کو برق. خوف و طمع, برق کہتے ہیں بجلی کو نا, خوف جی. اور طمع کے ساتھ. خوف اور طمع کہتے ہیں یہ امید, خوف اور امید کے ساتھ. وَيُنشِئُ السَّحَابَ وَالثِّقَالَ, اور وہ اٹھاتا ہے بادلوں کو, ثقال بوجھل. ٹھیک ہے, یعنی ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ہے کہ جو بجلی ہوتی ہے اس میں خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. یعنی انسان اسے ڈرتا بھی ہے اور اس کو طمع, یعنی یہ بھی ہوتی ہے نا کہ جب بارش برسے گی تو ظاہر ہے وہ ہماری زمین کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. بہت سی چیزوں کے لیے بارش ایک بہت وہ چیز ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے, یہ بارش کی کو کہا گیا. پھر آپ دیکھیے کہ وہی رب ہے جو اٹھاتا ہے بادلوں کو بوجھل, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کے جاتا ہے, اور وہ پانی کہاں برسانا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا, اللہ کی کیا کہتے ہیں وہ جانتا ہے کہ کتنی مقدار میں کس جگہ پر کتنی ضرورت ہے. انسان چاہے بھی تو یہ کام نہیں کر سکتا. تو یوری جو ہے یوری ورب ہے, ورب ہے, اور یہ میرے خیال میں پہلے ہم نے کیا تھا ارا, الف را یا. ہاں تو یہ کیا ہوا ہے, دیکھ لیجئے گا اگر کسی کے پاس نہیں ہے. یونشی میرے خیال میں پہلی بار آیا ہے آپ کا. یہ بھی اچھا, برق بھی اس میں, برق تو بجلی, یہ تو ناؤن ہے. اور خوفن, یہ بھی ناؤن ہے. تنوین ہے, تنوین ہے. یہ بھی الف لام لگا ہوا ہے. الصحاب الف لام لگا ہوا ہے. الثقال الف لام لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. الذی حرف موصول کے اس میں موصول ہے. الصحاب کا کیا مطلب ہے جی؟ الصحاب کا کیا مطلب ہے؟ الصحاب کا مطلب بتائیں. بادل, بادل. اچھا بادل, بادل. ثقالن بوجھل, بوجھل. اچھا یعنی وزنی, یہ ثقیل آپ نے سنا ہوگا نا, بوجھل بوجھل. یہ تو صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. تمن ذرا نیا لفظ ہے, امید. ویسے تو تمان اردو کا لفظ ہوتا ہے لالچ, لیکن وہ بھی زیادہ امید ہو جاتی ہے, رائٹ. تما کہتے ہیں, تما ہے تو امید. تھوڑا سا عربی اور اردو تھوڑے سے کبھی کبھی بہت ملتے ہیں, ملتے ہیں. یونشی کا کیا بتایا؟ یونشی کا مطلب اٹھاتا ہے, اٹھاتا ہے. جی جی, یا بناتا ہے یا اٹھاتا ہے, رائٹ. ایک ہوتا ہے جیسے چلاتا بھی باجی, اس کو میرے خیال میں یونشی چلاتا بھی ہوگا. صحیح ہے. یونشی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو بادل لے کے جاتے ہیں, اللہ رب العالمین ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں نا, کہ جہاں برسانا ہوتا ہے اس کو. ٹھیک ہے.
اس کا ورڈ کی میننگ ایگزیکٹ دیکھ لیں. ایک ہاں انشا، یہ جو ہے انشا اور انشا میں ہاں یا اس کو آپ دیکھ لیجیے اگر آپ ابھی فوراً کھول کے دیکھ سکتے ہیں. یونشی صاحب، یونشی. ہاں لیکن وہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ جیسے آپ وہ کہتے ہیں نا انشا اور انشا میں فرق ہے. جی جی. تو انشا ہمیشہ ایسے لکھا جاتا ہے انشا، یہ شاء ہے، یہ لفظ جو ہے یہ شاء ہے. اور جب ہم انشا کہتے ہیں، جب ہم انشا ملا کے لکھتے ہیں تو پھر یہ والا لفظ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب پیدا کرنا ہو جاتا ہے. تو وہ جو انشاءاللہ یعنی کہ اللہ لائک لوگ ایسے ملا کے لکھ دیتے ہیں تو وہ غلط لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کو پیدا کیا، لائک ایسا مطلب ہو جاتا ہے. اس لیے وہ منع کرتے ہیں کہ ایسے نہ لکھو، ان کو الگ لکھو اور شاء اللہ کو الگ لکھو، کیونکہ یہ شاء ہے کہ یہ اللہ نے چاہا، اور یہاں پہ کہ پیدا کیا. سو جب پیدا کیا انشاءاللہ ہا لگا دیں تو نعوذ باللہ بہت ہی غلط مطلب ہو جائے گا اس کا. ٹھیک، تو یہ دو لفظوں میں فرق ہے، رائٹ. یہ نون شین حمزہ سے آیا اور یہ شین الف حمزہ سے ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا روٹ ورڈ مختلف ہیں. ٹھیک، 13ویں آیت. ٹھیک ہے، آگے چلیں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. وَيُسَبِّحُ اور جو تسبیح کرتے ہیں الرعد، اسی سے اس کا نام، سورت کا نام اسی سے لیا گیا. یسبح الرعد. رات کیا ہے؟ گڑگڑاہٹ. گڑگڑاہٹ، گڑگڑاہٹ جو جب بجلی کڑکتی ہے نا. دیکھیں قرآن جو ہے بڑا، جو میں بیچ میں بول رہی ہوں لیکن میں اپنا ایک واقعہ پہلے بھی بتا چکی ہوں، کیونکہ مجھے بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے بہت ڈر لگتا تھا، رائٹ. جب زور سے گڑگڑاتے تھے نا تو مجھے اور زیادہ ڈر لگتا تھا. لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو جب اب مجھے اتنا سکون سا ہوتا ہے، میں نے کہا ارے تسبیح کر رہے ہیں، بڑے دنوں بات کرتے ہیں تو آج تسبیح کر رہے ہیں. میں نے کہا کرنے دو، ان کی تسبیح میں گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، رائٹ. سو اب اس چیز سے نہیں ڈر لگتا تھا. تو قرآن دیکھیں، کیونکہ کسی چیز کا خوف جو ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے، رائٹ. کہتے ہیں نا وہ کون سا فوبیا، رائٹ. تو فوبیا جو ہوتی ہے وہ ایک بیماری سے کرا جاتا ہے. تو قرآن پڑھنے سے لائک خود بخود بیماریوں میں شفا ہوتی ہے واقعی. سو جو چیز میرا فوبیا تھی اور میں ایک دم ڈر جایا کرتی تھی، بالکل نروس اور پینک ہو جایا کرتی تھی، الحمدللہ اب جو ہوتا ہے کہ یہ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، رائٹ. زور سے اب ان کی آواز ہی ایسی ہے، کیا کیا جائے. تو یہ سب بھی رات بحمدہ، اور تسبیح کر رہی ہے رات گھبراہٹ بحمدہ، ساتھ اس کی ہم کے. ہاں. والملائکۃ اور ملائکہ فرشتے من خیفتہ، اس کے خوف کی وجہ سے. یعنی اس وقت جب یہ گڑگڑاہٹ ہوتی نا، فرشتے بھی ڈر کے جو ہے نا تسبیح شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگوں کو بھی ہمیں بھی تسبیح کرنی چاہیے اس وقت، الحمدللہ. یا کہ جب ہم یہ گڑگڑاہٹ سنیں تو ہم بھی تسبیح کریں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ. وَيُرْسِلُ وہ بھیجتا ہے صواعق بادلوں کو، فَيُصِيبُ تو وہ برستے بِهَا مَن يَشَاء جہاں وہ چاہتا ہے. صواعق کا مطلب بجلی نہیں ہے؟ آپ اس کو بجلی کہہ رہی ہیں. ہاں نہیں صحیح ہے، بجلی ہے. اور وہ بھیجتا ہے بجلی کو، فیصیب وہ پہنچاتا ہے بیا ساتھ اس کو، میں شاء جہاں وہ چاہتا ہے. وہم اور وہ یجادلون وہ جھگڑا کرتے ہیں پھر اللہ کے پاس. وہ ہوا شدید المحال. اچھا یہ مجھے محال مجھے ذہن میں نہیں آ رہا اس ورڈ کا میننگ، یا تو میں دیکھ کے بتا. یہ ایسا لفظ ہے جو کہ ہم نے اللہ کے لیے اس آیت سے ہی نکالا، یعنی کہ پہلے آپ کو جیسے اللہ کے اور نام ہے نا، علیم خبیر، عزیز حکیم، رائٹ. یہ شدید المحال اللہ کے لیے. مائٹی اللہ وہی ہے جس کے پاس لائک سب سے زیادہ طاقت ہے، اسٹرینتھ ہے. محال، ہال، طاقت.
اور لیکن یہ اللہ کے لیے، یہ پورا جملہ اللہ کے لیے، اللہ ہی وہو شدید المحال، اللہ ہی ہے جو کہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے. لیکن یہ دیکھیں اتنا کامن نہیں ہے پورے قرآن میں. اگر آپ دیکھیں گے نا باقی سارے لفظ ہمیں جیسے پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ہے. ہاں ٹھیک. تو یہ رعات سے متعلق ہے. آپ دیکھیں کہ پورا اگر دیکھا جائے بجلی کا ایک بولٹ پتہ نہیں پورے اس کو جلا سکتا ہے. رائٹ جی. بادل کا ہیوی کبھی کالے بادل آتے ہیں. بادل تو بادل ہے معصوم سی چیزیں پانی کے بھرے ہوئے، بٹ وہ پوری دنیا کو ختم تہس نہس کرتے ہیں. حضرت نوح کی کشتی، حضرت نوح کا طوفان، وہ بھی بادل ہی تھے نا. بادل آئے اور برسنا شروع ہوئے اور رکے ہی نہیں جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب چیزوں کا ٹیک کیئر نہیں کر لیا. رائٹ. So yeah, that's a beautiful آیا. تو یجادلون آپ نے کیا بتایا؟ یجادلون یہ ورب ہے، جدل سے بنا. جدل. اردو بھی جنگ و جدل کہتے ہیں نا. یجادلون رائٹ. جدلا، اور یہ میرے مضارع ہے، جدلا سے آیا. ٹھیک ہے. تو کافی چیزیں عربی کی ہوتی ہیں. سورہ رات کا نام سورہ رات اس آیت میں اس رات کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے اس کا نام. ٹھیک ہے. ایک تھیمیٹک ہوتی ہے. جب آپ قرآن کی سائنسز پڑھیں گے نا تو ایک تھیمیٹک سائنس ہوتی ہے، ایک اینالیٹیکل قرآنک سائنسز ہوتی ہے. تو تھیمیٹک کیا ہوتی ہے کہ اس پوری سورہ کا تھیم کیا ہے. تو صرف جو ہے نا جو پروفیسرز ہیں، جو اسکالرز ہیں قرآن کے، وہ تھیمیٹک میں صرف آپ کو اس تھیم کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. رائٹ. اینالیٹیکل ہوتی ہے کہ وہ ایک آیت میں اندر گھس کے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. تھیمیٹک یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پوری آیت کا ایک لبے لباب بھی وہ تھیم بھی اتنا لمبا ہوتا ہے اور وہ پوری سورہ کا ہوتا ہے، پوری سورہ کا تھیم ہوتا ہے. اور پھر آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں اچھا یہ پہلے آپ تھیم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ پوری سورہ کا تھیم ہے کیا، پھر آپ بتاتے ہیں کہ اس کا یہ اس سورہ میں کیسے فٹ ہو رہی ہے وہ آیت. رائٹ. سو وہ تھیمیٹک سائنس کہلاتی ہیں، تھیمیٹک انالیسس کہلاتی ہے، اور ایک انالیٹیکل تفسیر ہوتی ہے. رائٹ. تو جب انشاءاللہ آپ لوگ جب انٹرسٹ آپ لوگوں کا وہ ہو جائے گا اجاگر اور آپ مزید کسی اسکالر کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو مختلف چیزیں چوز کرنی پڑیں گی کہ تھیمیٹک کرنی ہے. اچھا جیسے ہم نے باجی جب یہ پڑھا تھا نا، یہ سورت ہم نے پڑھی تھی تو یہ بات ہو رہی تھی کہ جب بادل آتے ہیں، ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے نا کہ جب بادل آتے ہیں خوشی کا اظہار ہوتا ہے، بارش برس رہی ہے، تو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ پکوڑے بنا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں بارش کو. لیکن یہاں اس سورت سے اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بادل کھڑکتے ہیں نا تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں جب کبھی آپ بادلوں کو دیکھتے تھے نا آپ خوفزدہ ہو جاتے تھے، آپ فوراً اللہ مطلب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، مسجد کی طرف چل دیتے تھے. یعنی خوف ہوتا تھا آپ کو کہ پتہ نہیں یہ بادل کیا چیز لے کر آئیں گے. یعنی کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ کئی قوموں پر عذاب ہی آیا تھا بارش کی وجہ سے. آپ کو پتہ نا اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کا ایسے کہ جیسے سورہ نوح علیہ السلام کا اپنے ذکر کیا کہ اوپر سے پانی برس رہا تھا، نیچے سے بھی پانی کتنی مقدار ہو گئی کہ وہ پانی اس کشتی کو جودی پہاڑ پہ لے گیا. جودی پہاڑ پہ جا کے وہ کشتی ٹک گئی تھی نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت ہمیں بھی تسبیح کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ غصے میں ہوتے ہیں، ناراضگی میں ہوتے ہیں، تو فرشتے خوف سے نا تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. تو یہ ہمیں کانسیپٹ پتہ چلا تھا کہ بارش کے موقع پر یا گڑگڑاہٹ جب بجلی کی ہو تو ہمیں بھی تسبیح کرنی چاہیے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی. بالکل. اور سب سے بہترین تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو فرشتے یہ تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ. بالکل 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 بالکل. سو کوئی سوال؟ جی صفیہ، اس میں شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ کبھی جب شدید بارش ہوتی ہے مڈل ایسٹ میں، خاص طور پہ سعودی عرب وغیرہ میں، تو اس کی وجہ سے کیونکہ شدید سیلاب آتا ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ وہ نہیں ہے اور مین جگہوں پہ آتا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں
کیونکہ گھر گاڑیاں لوگ بیٹھ جاتے ہیں, تصویروں میں بھی دیکھا ہو. جی بالکل. وہاں پہ یہ فیل ہوتا ہے کہ جی یہاں تو بارش نہیں ہوگی کبھی, لیکن جب بادل برستے ہیں شدید جب ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو پانی آتا ہے مختلف وادیوں سے, پہاڑوں سے, وہ بہت زیادہ تباہی پھیلاتا ہے. تو ابھی جو میں اکثر جاتا رہتا ہوں دمام میں, تو وہاں پہ الرٹ آیا ہوا ہے کہ جی اس مہینے بارش ہونے کا امکان ہے, تو لوگوں کو بتایا کہ آپ فلاں فلاں جگہ پہ نہیں جائیے گا, کیونکہ چاہے بارش ہو یا نہ ہو, کیونکہ بعض دفعہ بارش ہو جاتی ہے اس کے بعد پانی وہاں پہ 2 دن بعد پہنچتا ہے پہاڑوں سے اٹھا ہوا. تو لوگ سمجھتے ہیں بارش ہو گئی ختم, لیکن وہ وہاں پہ پکنک منانے فار ایگزامپل چلے گئے کہ جو ٹھنڈا ہو گیا موسم چلے جاؤ, لیکن پھر وہ بہتے ہیں. تو یہ مطلب خیر ہی مانگنی چاہیے اللہ سے اس طرح کی چیزوں سے. لیکن تھوڑا سا یعنی کہ میرا خود بھی ایکسپیرینس ہے, کیونکہ ایک بار جب بارش ہوئی تھی تو ہم لوگ وہیں تھے, رائٹ. تو ہم لوگ مینا میں تھے. مینا میں جو ٹینٹ لگے ہوئے تھے وہ پورے کے پورے لائک ٹینٹ کوئی فائدہ نہیں دے رہے تھے, کیونکہ سارا نیچے پانی بھرا ہوا تھا, رائٹ. گدے فلوٹ ہو رہے تھے. اچھا, اس کے بعد اتفاق سے کہ وہ بھی شیطان کو کنکریاں مارنے والا دن نہیں تھا, کیونکہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے مینا سے ایک ٹنلز کے ذریعے, وہ اتنی لمبی ٹنلز ہے اور اس میں کئی بلکہ لاکھوں کے طور پہ آدمی لوگ موجود ہوتے ہیں اس ٹنل کے اندر, جو کہ شیطان کو پتھر مارنے جمعرات جا رہے ہوتے ہیں اور آ رہے ہوتے ہیں, رائٹ. اچھا, اب جب پانی جب آتا ہے تو انہوں نے ٹنل ایسی بنائی ہے جس میں انہوں نے بارش کا خیال نہیں رکھا. وہ پوری ٹنل جو ہے وہ پوری نہ اس میں آپ کو ایگزٹ تو پتہ نہیں ہے وہ کھولتے ہیں کہ نہیں کھولتے, لیکن جب اگر انسان وہاں پہ موجود ہو اور اس طرح سے بارش ہو اور پانی آ جائے اس کے اندر, تو آپ اس کے اندر فرض بالکل ڈوب بھی سکتے ہیں. اور اس وقت وہاں پر یہ کیجولٹیز ہوئی تھی. سو آئی ڈونٹ نو وہ لوگ کیا سوچ رہے تھے کہ اس طرح کی ٹنل بنائیں گے, اور لائک دے نیور تھاٹ اباؤٹ. ہوگی نا ٹنل نشیب میں ہوگی, وہاں پانی اکٹھا ہو جاتا ہوگا. وہ نشیب میں آپ نے تو دیکھا ہے جن لوگوں نے مینا سے سفر کیا جمعرات, ظاہر واقعی کر کے جانا پڑتا ہے, تو دیٹس اے لانگیسٹ ٹنل, اور وہ جب بھی ان کی بارش ہوتی ہے تو دیٹس فل آف واٹر. سو آئی ڈونٹ نو ان کے کنسٹرکشن میں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, بٹ دے نیور تھاٹ اباؤٹ دوز تھنگس. سو خیر وہ اللہ کا ان پہ خاص غضب ہے آئی گیس, کہ اتنا پیسہ لگا کے بھی انہوں نے جو چیز بنائی ہے. وہاں پہ بارش ایسی ہوتی نہیں ہے باجی, بہت کم. ایگزیکٹلی یہ انہوں نے, بٹ آپ کو رسک فیکٹر تو ڈالنا چاہیے نا جب آپ بنانا چاہیے تھا نا, ان کو اٹھا کے ستونوں پہ پھر بنانی چاہیے تھی وہ ٹنل, لیکن انہوں نے نشیب میں بنا دیا. نشیب میں ہی اس ٹنل کو بنایا انہوں نے. دیٹس ویری رانگ. کراچی میں تو ہر سال جب بارش ہوتی ہے تو یہاں جتنے انڈر پاس ہے سب میں پانی بھر جاتا ہے, پھر 2 دن بعد اترتا ہے. تو یہاں تو نارمل ہے ہمارے لیے. تو ابھی جو بارش ہوتی ہے those are the underpasses in Saudi Arabia. Yes, mashallah. سب بھر جاتا ہے. Yeah, so again تو یہ پلاننگ لائک you need a plan. زیادہ کیجوالٹیز بھی ہوتی ہیں اس طرح سے پاس پانی کی وجہ سے. So اللہ رحم کرے واقعی. Yeah, so that's a very good ayat. And آپ کو سورہ رات کا اوریجن بھی پتہ چل گیا کس آیت سے نکل رہا ہے. And this is definitely بادل جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. So it's true کہ ہمیں بھی, لیکن نوشین پکوڑے تو بنتے ہیں. I'm sorry, میں خود بناتی ہوں اور مجھے بڑا شوق ہے, بارش کو بہت مجھے پسند بھی ہے, انجوائے بھی کرتی ہوں. لیکن جب میں نے یہ سورت پڑھی تو اس کے بعد اب الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ تسبیح بھی ساتھ کرتی. ہمارے ماں باپ ایسے کہتے تھے, یا اللہ خیر کی بارش ہو, خیر کی بارش ہو, ایسے کہتے تھے. بالکل. اور دعا بھی سکھائی گئی اس میں, حدیث سے بھی ہمیں دعا ملتی ہے کہ بارش کے موقع پر دعا کرنی چاہیے کہ ہم پر نہ برسے, یہ تینوں پہ برسے, اور جہاں پہ ضرورت ہے وہاں برسے. ظاہر ہمیں تو نہیں پتا نا کہ کہاں کتنی ضرورت ہے, تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے خیر کی. بالکل. اب تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارش اور فلڈس وغیرہ تو ہر جگہ ہی ہو رہا ہے نا. تو اور کیا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں اتنے ترقی یافتہ سلائڈنگ اور سب جو ہے وہ, یا تو ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہر
دنیا میں ہر جگہ پہ ہو رہا ہے نا. ادھر جو بارشیں ہوئی ہیں اتنی تباہی آئی ہوئی ہے اور لوگ اتنی مشکل میں ہیں, لیکن ان کے سوائے NGOs کے کوئی حکومت کی طرف سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے نا. بالکل پاکستان میں تو بہت برا حال ہے, اللہ تعالیٰ بس رحم کرے. ابھی تک وہ لوگوں کو کوئی فیسلٹی ابھی نہیں تک لوگوں کو کوئی فیسلٹیز, بالکل اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پہ رحم کرے. ہمارے اعمال درست ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے اوپر لوگ بھی صحیح ہوں گے. اعمال درست ہوں گے تو حکمران بھی اچھے ملیں گے نا, اچھے ملیں گے. بالکل جیسے اعمال ہے ویسے ڈیپینڈنٹ ہے یہ بات. لیکن کیا کیا جائے, اور ایجوکیشن کی کمی ہے. لائک آپ لوگ سب لوگ بس بینر اٹھا لیں ایجوکیشن کا, بھلے آپ کسی بچے کو الف بے ہی سکھا دیں تو دیٹ وڈ بی خاص جسٹ طور پہ لائک باجی جو انٹیریئر کے علاقے ہیں نا, اللہ تعالیٰ رحم کرے, وہاں پر بہت ضرورت ہے. اب جا رہے ہیں لوگ, خیر کرتے ہیں بہت, ماشاءاللہ کر رہے ہیں لوگ ابھی کام, لیکن واقعی میں بہت ضرورت ہے ہمارے یہاں. اس چیز کی کمی ہے. اور دوسری بات ہے, دین کا بھی نالج لوگوں کے پاس نہیں ہے, بیسک نالج بھی نہیں ہے. تو یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے. بس اللہ رحم کرے ہم سب کے اوپر. دیکھیے ہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ لائک اگر جیسے ہم لوگ بھی تھے, الحمدللہ میری والدہ نے یا ہمارے پیرنٹس نے ہم لوگوں کو فوکس کیا پڑھائی پہ, کسی بھی پڑھائی پہ کیا. سو الحمدللہ اتنا شعور آ گیا کہ زندگی کے کسی موقع پر دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس وہ ایجوکیشن نہ ہوتی تو میرے خیال میں, جیسے میں دیکھتی ہوں, آپ کو دیکھتی ہوں, شائستہ ہیں, طارق ہیں, زلیخا ہیں, جو بھی یہاں پر ہے اس وقت, ہم لوگ وہ والے گروپ میں سے آئے ہیں جن کے پیرنٹس نے کوئی بھی کوشش کر کے ہمیں پڑھائی کی طرف مائل کیا. رائٹ. سو اب وہ جو غریب بچے ہیں, اگر وہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ مدرسوں میں اینڈ اپ ہو جاتے ہیں, اور وہ جب مدرسوں سے نکلتے ہیں تو ان کا لائک کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن ان کا قرآن جو پڑھنا ہے وہ لائک نہ پڑھنے کے تھوڑا سا برابر ہو جاتا ہے کچھ کا. ٹھیک ہے. سو میرے خیال میں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ہونی چاہیے, اور اگر دنیاوی تعلیم کو بھی عام کر دیا جائے تو ایٹ لیسٹ وہاں پہ شعور آتے آتے دین کی طرف. نہیں باجی, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے وہ ان کو صرف ناظرہ ہی, یعنی انہوں نے حفظ کر لیا قرآن کو, بعض دفعہ صرف حفظ کرتے ہیں, ان کو اس کا میننگز بھی نہیں پتا ہوتے, اور ان کو وہ چیزیں نہیں پتا ہوتی نا, تو وہ کیسے احکامات کو فالو کریں گے. ایسا بھی ہوتا ہے, نہیں پتا ہوتا. یعنی جو حافظ قرآن ہے اس کو پھر قرآن کے میننگز جان لے وہ, تو کتنے اچھے طریقے سے وہ فالو کر سکتا ہے. بالکل بالکل. ہاں یہ بھی چیز